السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامد و مسلیا اما بعد۔ سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کو، ناظرین و مشاہدین کو و مشاہدات کو دل کی گہرائیوں سے عید کی مبارکباد۔ تقبل اللہ منا و منکم صالح اعمال۔ آج اسی صالح اعمال کے جز میں سے ایک حصہ ہے، ایک جز ہے، وہ ہے شوال کا 6 روزہ۔ شوال کے 6 روزے رمضان المبارک کے روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنا یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، اور مسلمانوں کے لیے مشروع ہے کہ وہ شوال کے 6 روزے رکھیں، جو بہت ہی عظیم اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے روزہ رکھنے والا۔ اور کیونکہ جو شخص بھی رمضان کے روزے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، گویا کہ اس نے سال بھر روزہ رکھا، اس کا اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، جس کو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے نے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ایسا ہے جیسے کہ پورے سال روزے ہوں۔ یہ صحیح مسلم، ابو داؤد، سنن ترمذی، ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے۔ یعنی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید الفطر کے بعد، یعنی عید کے دن حرام ہے، جائز نہیں، عید کے بعد 6 روزے رکھنا ہے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نیکی کا اجر و ثواب 10 گنا ہے، یعنی ایک کا 10 ہے۔ تو گویا کہ ایک مہینے رمضان کا روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ 10 مہینے کا روزہ رکھا، اور 6 روزے رکھنے کا مطلب ہے کہ 60 دن، یعنی 2 مہینے۔ اس طرح یہ پورے مہینے کا روزہ ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح ترغیب میں حدیث ہے، جلد نمبر 1، 421 نمبر کی حدیث۔ ابن خزیمہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے کے 10 گنا اور شوال کے 6 روزے 2 ماہ کے برابر ہوتے ہیں۔ اس طرح کے پورے سال کے روزے کا ثواب ہوتا ہے۔ یہ ابن خزیمہ میں بھی ہے۔ اسی طرح سے معلوم ہوا روزے کے فوائد بھی بہت ہیں، نفلی روزوں کے۔ قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا اور حساب و کتاب میں فرائض میں جو کمی ہوگی، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ میرے بندوں کے نفلی عبادتوں میں سے دیکھو۔ روزے کا حساب ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا نفلی روزوں میں سے دیکھو، اور اس نفلی روزے سے فرض کو مکمل کیا جائے گا، اس لیے اسے روزہ رکھنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ شوال کے 6 روزہ مسلسل رکھنا چاہیے یا اس کو ایک ایک کر کے رکھ لے، یا کس طرح رکھے؟ اس میں مسلسل رکھنے کی کوئی شرط نہیں ہے، آپ کو کوئی حرج نہیں ہے، ایک رکھ کر ایک ناغا کر دے، جس طرح سے آپ کو سہولت ہو روزہ رکھے، لیکن یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جتنی جلد ہو اتنا بہتر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں خود کہا کہ خیر اور بھلائی میں سبقت کرو۔ سبقت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جلد سے جلد اس چیز کو ادا کرو۔ اس لیے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرمایا کہ اپنے رب کی مغفرت اور بخشش کی طرف جلدی کرو۔ اس لیے تاخیر سے بچنا چاہیے۔ افضل اور بہتر ہے کہ جتنا جلد ممکن ہو اس روزہ کو رکھے، اور آپ کو پورے شوال کے مہینے میں 6 روزہ رکھنا نہیں، ذی قعدہ کا چاند نکلنے سے پہلے آپ اس کو مکمل کر لیں۔ 6 روزہ مسلسل رکھیں یا چھوڑ کر رکھیں، اپنے سہولت کے مطابق، آپ میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بات جو ہے، آخری جو بات یہ ہے کہ اگر کسی کو رمضان کا قضا رہ گیا ہے، رمضان کا روزہ چھوٹ گیا ہے، تو افضل اور بہتر ہے کہ پہلے رمضان کا روزہ مکمل کرے۔ اس لیے کہ پہلی چیز یہ ہے، علماء یہ کہتے ہیں کہ رمضان کا پورا مکمل روزہ رکھ کر 6 روزہ رکھنے کہا ہے۔
تو اگر قضا ہے ایک روزہ چھوٹ گیا ہے تو مکمل نہیں ہوا. دوسری چیز یہ ہے کہ رمضان کا روزہ آپ پر فرض ہے قضا کرنا، یہ سنت ہے، اس لیے فرضیت کو اولیت حاصل ہوگی، اسی کو روزہ رکھنا چاہیے، اس لیے وہاں رکھیں گے، کوئی حرج نہیں ہے. پہلے فرض روزہ مکمل کر لیں گے، اس کے وقت ملے گا تو ہم اس سنت روزہ کو بھی رکھیں گے. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.